جو بچہ بھی اس ملک میں پیدا ہوتا ہے، اس سرزمین پر پہلی سانس لیتا ہے، یہاں پہ پیدا ہوا ہے، وہ امریکن سٹیزن ہے۔ اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ سٹیزن ہیں یا نہیں ہے، گرین کارڈ ہیں یا ان کے پاس کچھ بھی لیگل سٹیٹس نہیں۔ اس کو تمام چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھ دیا جائے گا اور اس بچے کے بارے میں سوچا جائے گا کہ یہ بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے، اس سرزمین سے اسپرچولی بھی اس کی کنیکشن ہے، اس کا کنیکشن ہے اس زمین پہ پیدا ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے وہ امریکن سٹیزن ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اپنی الیکشن کمپین میں کہا کہ ایسے لوگوں کو کہ جن کے بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، ان کو ہم یہاں پہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ لیگل سٹیٹس نہیں دیں۔ بچوں کا قصور کیا ہے؟ بچوں کا قصور کیا؟ بچے تو یہاں پہ پیدا ہوئے تو ان کو تو امریکن سٹیزن شپ ملنی چاہیے۔ اس معاملے کو کئی اور طریقوں سے حل کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایک بے انتہا شدید راستہ اس کے بارے میں چنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیگریشن کا ایشو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے اب بھی بہت اہم ہے، اور اس سے پہلے جس وقت الیکشن کا معاملہ چل رہا تھا، الیکشن کمپین ہو رہی تھی، اس وقت بھی انہوں نے دیکھا کہ امیگریشن کا معاملہ سر فہرست ہونا چاہیے، اور یہی ایک مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کو ہم اس مسئلے کو جو ہے زبردست طریقے سے پیش کرتے رہے تو الیکشن میں کامیابی ہو سکتی ہے، اور اس کی کئی بہت سی مثالیں۔ تو بہرحال اس سٹیج پہ پھر ہم نے دیکھا کہ فیڈرل کورٹ نے ایک انجنکشن جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ ایگزیکٹو ایکشن جو آیا ہے ٹرمپ کی جانب سے، جس میں انہوں نے پہلے دن ہی الیکشن میں کامیابی کے پہلے دن ہی سائن کر دیا تھا کہ ایسے بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کے پیرنٹس جو ہے وہ امریکن سٹیزن یا گرین کارڈ ہولڈر نہیں ہیں، ان کو یہاں پہ سٹیزن شپ نہیں دی جائے گی۔ بہت بڑا فیصلہ تھا جس کے بارے میں ہر طرف کو رام بچ گیا۔ اور پھر ہم دیکھا کہ فیڈرل کورٹ نے 3 فیڈرل کورٹس ایسی تھیں کہ جو سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس پہ ہم پابندی لگا رہے ہیں، اس کو انجنکشن دے رہے ہیں، اس کا اسٹے آرڈر ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ آپ ثابت کیجئے، باقاعدہ قانونی طور پہ ثابت کیجئے کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے نہیں جانا۔ ٹرمپ کے کاندھوں پہ یہ بوجھ آ گیا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ واقعی آئین اور قانون کی روح سے وہ ایسا کر سکتے، ان کے پاس یہ پاور موجود ہے۔ انہوں نے کہا عارضی طور پہ ہم اسے روک رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب اپنے دلائل مکمل کیجئے، دلائل لے کے آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آئینی طور پہ جو ہے اس معاملے کو آپ اس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ آرگومنٹس موجود ہونے چاہیے۔ تو وہ نوبت ہی نہیں آئی، وہ نوبت ہی نہیں آئی۔ لوور کورٹس نے جو ہے اسٹے آرڈر دے دیا، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ فیڈرل کورٹ میں سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ میں بھی اس معاملے پہ ڈسکشن نہیں ہوئی، اس معاملے پہ ڈسکشن نہیں ہوئی کہ کیا برتھ رائٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کہا جناب یہ کیا مذاق ہے، ایک فیڈرل جج جو ہے وہ ہماری پالیسی کو روک دیتا ہے اور پورے ملک میں روک دیتا ہے۔ نیشن وائڈ اسے انجنکشن کہتے ہیں کہ اگر فیڈرل کورٹ میں اگر آپ پٹیشن فائل کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، عارضی طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے، جس طرح سے یہ معاملہ تھا کہ اگر برتھ رائٹ سٹیزنشپ کر دیں گے تو بہت سی کمپلیکسٹیز پیدا ہوں گی، تو ابھی ہم اس کو عارضی طور پہ روک رہے ہیں، اور پھر آپ جس طرح سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کے بارے میں آرگومنٹ کیجیے اور اسے ثابت کیجیے۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس سے ایگری نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا جناب ہم اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ برس سے یقین جانیے کہ یہ نیشن وائڈ انجنکشن جو آتے تھے، کیونکہ اگر وہ انجنکشن نہ امپلیمنٹ کیے جاتے تو اس سے بے انتہا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا جناب کہ یہ نیشن وائڈ جو انجنکشن ہے، ایک جج کے پاس جو پاور ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کی پالیسی کو بھی روک سکتا ہے، گو کہ وہ عارضی طور پہ روک سکتا ہے۔ انہوں نے کہا وی ڈونٹ کیئر، اس معاملے کو ہم ختم کرتے ہیں، اور وہ ججز کے ہاتھ سے وہ پاور نکل گئی۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کا آئین بھی بڑا مضبوط ہے، اس میں اور بھی بہت سے طریقے، تو ایک اور طریقہ اسے کلاس سیکشن کا کہتے ہیں۔ بہرحال میں زیادہ اس میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، یہ سمجھ لیجئے کہ کلاس ایکشن سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ایک پالیسی سے متاثر ہوتے ہیں وہ یکجا ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو نقصان ہوگا، اس لیے نیشن وائڈ جو ہے اس پہ پابندی لگ جانی چاہیے۔ تو وہ ایک راستہ کھل گیا کلاس ایکشن میں، اس کی کامیابی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن تو نہیں ہو سکی، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس سٹیج پہ انتظار کر رہی ہے، اور اس سٹیج کے اوپر اسے امپلیمنٹ نہیں کر سکتی۔
بچوں کو ان کے اس رائٹ سے وہ محروم نہیں کر سکتے. تو اب ان کی جانب سے بہت سے پالیسی پیپرز آنے شروع ہو گئے کہ جس میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں یقیناً کامیاب ہوں گے، اور اگر کامیاب ہوں گے تو یہ ہم کام کریں گے.